آج ہمیں خاص طور پر پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ کا شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تقریباً 5 اگست کو پورا 1 سال مکمل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر, اور یہ اناؤنسمنٹ تو کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا مؤثر اور بہت بھرپور قسم کا احتجاج کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن اب سب اس بات کو بھی ڈاؤٹ سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہوتی رہی ہے لیکن احتجاج اس طرح سے ہو نہیں پایا. تو اس دفعہ آپ کی کیا پروگرامز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ این او سی ملے یا نہ ملے لیکن لازمی طور پر احتجاج کیا جائے گا؟ بہت شکریہ سمینہ بی بی, اور آپ کی توسط سے آپ کے تمام ویورز کو بھی سلام. دیکھیے, میں ایک ذرا بلنٹ بات کروں گی, ذرا کراس بات, کہ اگر یہ ملک ہوتا تو پورا پاکستان نکلتا, صرف پی ٹی آئی نہیں, کیونکہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک بے گناہ آدمی جیل میں گیا ہے, لیکن پہلی دفعہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے, اس کو مائنوٹلی آبزرو کیا گیا ہے. ایک بندے کو پتا ہے کہ خان صاحب بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بائیڈن تو ریس سے نکل گیا, اس کی پریزیڈنسی میں 3-4 مہینے رہ گئے, وہ تو لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے. سب کو پتا ہے کہ چیزیں بہت بدلنے والی ہیں, پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو بھی کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی یا پارلیمنٹری پارٹی کرے گی ڈیسیجن, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ کے پی میں تو ہمارا لوگوں کا جتنا زور ہے, آپ نے دیکھا کہ بنو میں امن مارچ میں اس دن جو ہوا, پھر اس کے بعد دوبارہ لوگ نکل آئے اور دوبارہ اسی دن امن مارچ کیا. تو اس لیے مجھے اپنے صوبے میں تو الحمدللہ بہت ہی ناز ہے کہ ہم خون, مطلب ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم جو بھی کریں گے خون بہائیں گے وطن کے لیے, دوبارہ ویپنز نہیں اٹھائیں گے. اور اسی اسنا میں سندھ کی بھی ضرور بات کروں گی. سندھ نے جتنی قربانی دی ہے, اسی طرح میرے جو کالیگز ہیں پنجاب میں, ہماری ایم این ایز ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, عمر چیمہ, ہمارے سب نوجوان بچے جو جیلوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری بڈی از پلینگ دیئر پارٹ. لیکن کیونکہ ہم لکی انف کہ اس وقت ہمارے کے پی میں حکومت ہے, تو ہمیں ایک ڈگری آف پروٹیکشن ہے, 100% نہیں ہے, کیونکہ کے پی سی بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے سوشل میڈیا کے ورکرز کو. اور وہ نیچرلی ایسے لوگ ہیں, ایسے جو صوبے کے نیچے نہیں آتی ہیں, فیڈرل اینٹیٹیز ہیں. سو حالات تو ہر طرف سخت ہیں, نکلیں گے ہم ضرور انشاءاللہ. اچھا شاندانہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بائیڈن تو ہار گئے, وہ اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ رہے, ٹرمپ سمجھیں جیت بھی گئے, تو اس سے ہماری سیاست پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا ٹرمپ کے آتے ہی خان صاحب چھوٹ جائیں گے؟ ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان کا الٹا نظام سیدھا ہو جائے گا؟ آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے کیوں ہیں؟ نہیں, دیکھیں, اگر قائد اعظم کی شہادت ہوئی, یا لیاقت علی خان کی, یا فاطمہ جناح کی, یا بھٹو صاحب کی, یا بےنظیر بھٹو کی, اللہ ان کو بخشے, یا جب جنرل ضیاء کو ان لوگوں نے قتل کر دیا, تو ان سب میں ایک ہی ملک کا ہاتھ ہوتا تھا. ہمارے پاکستان کے بارے میں بادشاہ خان کی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس خطہ ارض میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندہ ہمارے ملک کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے. ایک طرف ہمارے پاس ایران, دوسری طرف ہندوستان, چائنا, یہ دنیا کی پرانی ریاستیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. ٹھیک, ایک زمانے میں ہم بھی اس کے رولرز تھے. اب ایشو یہ ہے کہ جو یہاں پہ معدنیات ہے, جو تیل ہے, جو گرم پانی ہے, جس قسم کے یہاں پہ دنیا میں خاص کر ریئر ارتھ منرلز جو یا چائنا میں ہے, یا کے پی کے میں ہے, یا بلوچستان میں. اب ہم سے تو پلنڈر لوٹ کر کے ہو جاتا ہے, لیکن چائنا تو اپنی چیزیں کسی کو بھی نہیں دیتا, وہ اپنے عوام اور ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں. باٹم لائن بھی کہ پاکستان جب تک ایک منہ توڑ حکومت نہیں آئے گی, اور جب تک وہ سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, بیوروکریسی جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, ملک اسی طرح لٹتا جائے گا. ایک سائفر کے آنے سے ایک نے گھٹنے ٹیکتی, اور آپ نے دیکھیا ملک کا اس کے بعد 2 سال کیا حال ہوا. شاندانہ صاحب, یہ 2 باتوں میں ایک کنٹراسٹ نہیں آپ کو لگتا کہ ایک طرف آپ لوگ یہ ساری چیزوں کے الزام بھی دے رہے کہ آپ کی حکومت بھی گئی, اور بھی بہت ساری ہسٹری سے جو آپ نے اگزامپلز دی, اور دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا تو آپ لوگوں کے لیے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. میں نے کچھ اور کہنا تھا لیکن وہ بات بیچ میں رک گئی. جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا, امریکن پالیسی بدلتی نہیں ہے. اور اس وقت جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا, انہوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اکانومی تو نیچے جا رہی تھی, تو اکانومی کیسے بوسٹ کرنی ہے؟ ویپن سیل سے, اسلحہ بیچنے سے. تو وہ اسلحہ پہلے یوکرین کو بیچا, پھر انہوں نے اسرائیل کو بیچا, بیڑا غرق کر دیا. اب اس دن ڈونلڈ لو کی لیٹسٹ جو سینٹ میں اس میں ہوئی ہے اسپیچ, اس میں کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو $101 ملین دیں تاکہ عزبِ استحکام میں ان کی مدد ہو.
تو ان بے شرموں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جنگوں میں ہمیں کیوں پیسے دیتے ہیں؟ آپ ہمیں تعلیم کے لیے، بزنس کے لیے، جس طرح آپ تائیوان کو دیتے ہیں، جیسے آپ باقی ممالک کو دیتے ہیں، انڈیا کو دیتے ہیں، ہمیں وہ کیوں نہیں دیتے؟ ہسپتال کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ بزنس انویسٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی پالیسی بدلے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو غلامی ہماری ہے، یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ یا لیٹسٹ چیپٹر ہے جو قائد اعظم سے سٹارٹ ہوا اور اب تک چل رہا ہے، وہ بائیڈن کے کہنے پہ ہوا تھا. اور کیونکہ وہ فرعون وقت وہی ہے تو شکر ہے وہ تو ریس سے باہر ہو گیا. پریزیڈنٹ وہ ابھی بے شیطانیاں اس کے بھی چل رہی ہیں، اور یہ باتیں تو انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہے. اگر آپ میری نہیں مانیں گی، آپ ویکیپیڈیا دیکھ لیں، جولین اسانج دیکھ لیں، ایڈورڈ سنوڈن دیکھ لیں، ساری رپورٹس پبلکلی اویلیبل کہ کس طرح ان لوگوں نے. چلیے ایک وہاں کا تو ایک ہے امپیکٹ، لیکن جو ایک ہماری لوکل آپ شاندانہ صاحب یہ فرما دیں کہ جو 9 مئی کے آپ نے جوڈیشل تحقیقات کے لیے، اب تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی خط لکھ دیا پشاور ہائی کورٹ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کمیشن بن گیا، رپورٹ آ گئی، تو اس سے کیا ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ جب بھی 9 مئی کا سچ نکلے گا، عمران خان اس میں انشاءاللہ سرخرو بری ہوگا. اور لاہور ہائی کورٹ نے کہہ بھی دیا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو اور ان لوگوں کے نام سامنے آئے جنہوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی 200 سے زیادہ تنقیبات پہ اٹیکس کروائے. دیٹس آل آئی وانٹ، کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے ہو جائے، عوام کو پتہ چلے. ہمیں تو پتہ ہی ہے، دنیا کو پتہ تو چلے. یہ صرف جو کے پی کے واقعات ہیں اس حد تک کرے گا انکوائری، یا پھر جو اوور آل سارے ملک میں واقعات ہوئے اس کے حوالے سے بھی انکوائری ہوگی؟ نہیں، ہم نے جی 9 مئی سارے پاکستان کا کروانا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا پتہ چلے کہ کس نے کیا کروایا. دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ناقابل تلافی ثبوت ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے کیا، وہ ثبوت کیوں نہیں مل رہے ہمیں؟ 1.5 سال سے تو زیادہ ہو رہا ہے. جوڈیشل کمیشن انکوائری کمیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا شاندانہ صاحبہ، لیکن ادھر ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ، بڑا چینج سٹیٹمنٹ یا ویلکمنگ سٹیٹمنٹ صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو خان صاحب کی طرف سے، جو آرمی چیف کو پیغام بھیجا علیمہ خان صاحبہ کے تھرو، وہ اچھا سٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا آپ نیوٹرل ہو جائیں اور کہا کہ آپ ملک کے مفاد میں پیچھے ہٹ جائیں اس حکومت سے. لیکن کیا جواب کوئی اس کا آیا ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا؟ یہ تو بہت ہی سمپل بات ہے، کیونکہ جس قسم کے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اگر نون پیپل اور ایم کیو ایم وغیرہ میں ہمت ہے تو خود الیکشن لڑیں، خود حکومت چلائیں. ان کے لیے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مطلب یہ ہے کیا؟ خان صاحب نے تو کلیئر میسج بھجوا دیا ان کو. اب اس میں یہ کہنا کہ ہماری طرف سے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے، نہیں، ہم نے تو ایک سچی بات کہی ہے. لوگوں نے تو مر جانا ہے، انڈیویجول تو سارے مر جاتے ہیں. کس کو آپ جانتی ہیں جو ابھی تک پڑا ہوا ہے زندہ 200 سال سے؟ لیکن آپ اپنی لیگیسی تو ایسے چھوڑے نا کہ کوئی آپ کی جھوٹی عزت تو کرے اگر سچی عزت نہیں کر سکتا. شاندانہ صاحب اگر طاقت کے بل شاندانہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں اسلام آباد میں کہ عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی کا بھی کہا ہے کہ جی آپ چھوڑیں اس بات کو، مجھے غیر مشروط معافی دیں اور معاملات کو ہم آگے پازیٹیو طریقے سے لے کے جائیں اور ملک میں امن قائم کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے معافی مانگی کہ کسی اور نے معافی مانگی ہے؟ نہیں، خبریں تو یہ ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے غیر مشروط معافی کا پیغام دیا گیا. دیکھیں، اگر خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگنی ہوتی تھی، ان کے لیے کیا مشکل کام تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی جاتے جاتے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ سے کہتے کہ مجھے بلینکٹ پارڈن دے دیں میرے سارے جو جھوٹے مجھ پہ کیسز ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ مصیبت تھی کہ خان صاحب کو پھر کرمنل ہونے کا دعویٰ ہو سکتا تھا. خان صاحب انہوں نے وہی اویل ہی نہیں کیا. خان صاحب کو اب تک 100 آفرز آ چکی ہے، لندن چلے جاؤ باقی بھگوڑوں کی طرح، یا کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، یا تم بنی گالا 2-3 سال بیٹھ جاؤ، سیاست چھوڑ دو، -1 کی ٹیم کو آگے لے آؤ، یا بلاول کو آنے دو، مریم کو، جو بھی ڈیلے ہوتی ہے، یا جیل میں بیٹھے رہو. خان چوز دا لیٹر کہ میں جیل میں بیٹھ جاتا ہوں. اگر خان صاحب نے معافی مانگنی ہی تھی، اول تو بتائیں کس چیز کی. خان صاحب نے البتہ یہ ضرور کہا ہے جیل میں کتنی دفعہ ملاقاتوں کے بعد کہ میں معافی دینے کو تیار ہوں غیر مشروط ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا، مجھ پہ گولیاں برسائیں. اور جو فتح مکہ ماڈل ہے، جو نیلسن منڈیلا کے ساتھ افریقن ماڈل ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، میں وہ کرنے کو تیار ہوں کہ جس نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کے اعتراف جرم کرے گا اور یہ نیشن وائڈ معافی تلافی ہوگی. خان صاحب معافی دینے کو تیار ہیں. ان کے ورکرز ابھی بھی نہیں ہیں. میرے کتنے حلقے میں لوگ ہیں جن کی ان ظالموں نے ٹانگیں کٹوائی ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. ورکر تو ابھی بھی تپا ہوا ہے، لیکن خان صاحب فار نیشنل انٹرسٹ کہہ رہے کہ میں معافی دینے کو تیار ہوں.